محترم ناظرین، محمود غزنوی کے حملوں کے بارے میں تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔ اس قدر حملوں نے محمود غزنوی کی دن رات کی نیند حرام کر دی تھی اور اس کی صحت پر برا اثر پڑ گیا تھا، جس کی وجہ سے آخرکار وہ 30 اپریل 1030 ہجری کو انتقال کر گیا۔ اس وقت محمود غزنوی کی عمر 60 سال تھی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اپنی موت سے چند روز پہلے محمود نے اپنی بے تحاشا دولت کی طرف دیکھا تو آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ ڈاکٹر ناظم کے مطابق محمود غزنوی غالباً دنیا کی بے ثباتی اور دولت کے حصول کا نقشہ اپنی آنکھوں کے سامنے پھرتے دیکھ کر ہی رویا ہوگا۔ محمود غزنوی کی کردار کی بات کی جائے تو محمود غزنوی سلطان سبکتگین کا بیٹا تھا اور 971 عیسوی میں پیدا ہوا تھا۔ وہ ایک متناسب اور طاقتور بدن کا انسان تھا۔ وہ ابتدائی زندگی ہی سے بہت سخت تھا۔ محمود نے بچپن میں ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اسلامی قانون، فقہ اور احادیث کا درس حاصل کیا تھا۔ وہ حافظ قرآن بھی تھا۔ فقہ پر اس نے ایک کتاب بھی لکھی تھی۔ شعر و شاعری میں اسے بڑی دلچسپی تھی۔ شمشیر زنی اور نشانہ بازی میں وہ بہت مہارت رکھتا تھا۔ اپنے والد کی زندگی کے آخری 5 برسوں میں خراسان یعنی افغانستان کا گورنر رہ کر اس نے نظم و نسق کی بہت اچھی تربیت حاصل کی تھی۔ محمود میں قوت برداشت بھی بلا کی تھی۔ وہ صبر آزما مرحلوں پر ہمت نہ ہارتا تھا۔ مثلاً سومنات پر حملے کے وقت اس نے بڑے حوصلے اور ہمت کا مظاہرہ کیا تھا۔ محمود غزنوی کا نظریہ حیات قطعاً غیر متعصبانہ تھا۔ وہ علماء کی بھی ہر بات میں پیروی کرتا تھا۔ مورخ قطبی نے محمود کی مہمات کو اسلام کی اشاعت اور ہندو کافروں کو تباہ کرنے کے لیے جہاد قرار دیا ہے۔ غالباً وہ مذہبی جوش میں آ کر ایسا لکھ گیا ہے، اس لیے کہ زیادہ تر واقعات یہ ثابت کرتے ہیں کہ وہ دولت و عزت اور سلطنت کے لیے پاک و ہند پر حملہ آور ہوا تھا، ہندوؤں کو مٹانے کے لیے نہیں۔ بت شکن اور بت فروش والی کہانی فرشتے کی زبانی ڈاکٹر ناظم اور پروفیسر حبیب دونوں نے ہی مل کر لکھی تھی۔ محمود غزنوی کی نسبت ڈاکٹر تارا چند لکھتے ہیں، محمود کی زندگی کی زبردست خواہش فتح اور حکومت کی توسیع تھی اور اسی میں اس نے ساری زندگی خرچ کر دی تھی۔ وہ اس میں بہت حد تک کامیاب رہا۔ اس نے وسط ایشیا اور فارس کا بہت سارا علاقہ فتح کر لیا تھا۔ اس نے سپاہیانہ کامیابی اور لوٹ مار کے لیے ہندوستان پر کئی حملے کیے، کئی مندروں کو لوٹا اور جلایا، لیکن اس لیے کہ ان میں بہت سارا مال جمع تھا۔ اس نے کسی کو بھی اسلام قبول کرنے کے لیے مجبور نہیں کیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس نے متعدد ہندو افسروں اور سپاہیوں کو اپنی فوج میں ملازم رکھا جو اس کے لیے وسط ایشیا اور ایران میں لڑتے رہے۔ محمود کی فوج میں ہندوستانی سپالار نے بھی عروج حاصل کیا۔ ان میں 100 بندرائے تلک اور نعت خاص طور پر مشہور ہے۔ مورخ ابن الازہر محمود کی عقل مندی، فرض کی ادائیگی، پاکدامنی کے ساتھ اچھے برتاؤ کی صلاحیتوں کی تعریف کرتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ محمود میں ایسی کوئی خامی نہ تھی جسے بطور برائی اس کے خلاف استعمال کیا جا سکے، سوائے اس کے کہ وہ ہر طرح سے دولت حاصل کرنے کا خواہشمند تھا۔ اس بیان کے ثبوت میں اس نے چند واقعات پیش کیے ہیں جو سنی سنائی کہانیوں پر مبنی معلوم ہوتے ہیں۔ محمود کی حیثیت تاریخ اسلام میں بطور ایک جنرل کے بہت ہی اعلیٰ ہے۔ محمود نے جس سلیقے اور نظم و ضبط کے ساتھ ہر سال حملہ کیا اور کامیابی حاصل کی، اس کی نظیر نہیں ملتی۔ ہر بڑے چھوٹے راجا اور انندپال کے متحدہ محاذ کو اس نے بری طرح شکست دی اور بے پناہ دولت حاصل کی۔ محمود جنگی مہمات کا نقشہ تیار کرنے میں بھی بہت ماہر تھا۔ وہ تیر اندازی اور نشانہ بازی میں بھی بہت مہارت رکھتا تھا۔ اس نے اپنی نوبہ کو اعلیٰ قسم کی تربیت دی تھی اور جنگی ہاتھیوں کی ایک فوج بھی قائم تھی تاکہ ہندو راجاؤں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جا سکے۔ محمود نے اپنے زور و بازار سے غزنی کی چھوٹی سی ریاست کو ایک بڑی مملکت میں تبدیل کر دیا۔
سیستان، خوارزم، کافرستان اور اصفہان کو اپنی سلطنت میں شامل کیا اور مکران، طبرستان اور جرجان کے حکمرانوں کو اپنا جاگیر بنایا۔ اس کے دشمنوں میں بھی اس کی عسکری ذہانت کی داد دی رہی ہے۔ محمود ایک اعلیٰ پایہ کا حکمران تھا۔ عدل و انصاف ہمیشہ اس کا شعار رہا۔ جرم کا مرتکب ہونے پر وہ اپنے قریبی رشتہ داروں حتیٰ کہ اپنے بیٹے کو بھی سزا دینے میں تحمل نہ کرتا تھا۔ اس نے ظلم و استبداد کو کبھی بھی روا نہ رکھا۔ وہ بلا کا فرض شناس بھی تھا۔ اپنے افسروں کے کام کی جانچ پڑتال خود اور نہایت مستعلط طریقے سے کرتا تھا۔ کسی کام میں من مانی نہیں کرتا تھا۔ محمود فاحِ عامہ کے کاموں سے بے حد دلچسپی لیتا تھا۔ اس نے بہت سی مسجدیں تعمیر کرائی۔ غزنی میں ایک بہت وسیع اور عالیشان مسجد تعمیر کرائی جس کے چاروں طرف 3000 کمرے اس غرض سے تعمیر کیے گئے تھے کہ اس میں یونیورسٹی کے اساتذہ اور طلباء قیام کر سکیں گے۔ غزنی میں لاتعداد عمارتیں، مدرسے اور کالج، حمام اور سڑکیں بنوائے۔ دریائے نوار پر اس نے بند سلطان نامی ایک بہت بڑا پل تعمیر کرایا۔ غرض اس نے غزنی کو عروس البلاد بنا دیا تھا۔ سلطان محمود ان تمام خوبیوں کے ساتھ ساتھ آیا علم دوست اور علم پرور حکمران تھا۔ اس کے دربار میں دور دور سے علماء اور شعراء آ کر جمع ہو گئے تھے۔ ایک اندازے کے مطابق ان کی تعداد دربار میں ہزاروں سے بھی تجاوز کر گئی تھی۔ صرف شعراء ہی کی تعداد 400 سے زائد تھی۔ مشہور عالم البیرونی مصنف کتاب الہند اس کے دربار میں تھا۔ مشہور مورخ عتبی مصنف تاریخ یمنی اس کے دربار کی زینت تھا۔ اس کا وزیر ابو العباس فضل عالم سیاستدان تھا۔ فلسفی فارابی میں اس کے دربار میں موجود تھا۔ شعراء میں انصاری، ازیدی، فردوسی، فرخی اور منوچری کے نام قابل ذکر ہے۔ فردوسی نے شاہی نامہ تحریر کیا۔ شاہی نامہ ادب کے بہترین شہپاروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس نے محمود کو ابدی شہرت سے ہمکنار کیا۔ محمود دور دور کے ممالک سے مشرقی علوم کی شعاعوں کو مجبور کر کے رضامند کرتا تھا اور اپنے دارالحکومت میں لایا کرتا تھا تاکہ اس کے سورج کے گرد و سیاروں کی طرح اس کی شان و شوکت بھی نورانہ آ جائے۔ مورخ لیوی کے مطابق محمود علماء کا زبردست اغوا کنندہ تھا، یعنی جہاں کہیں اسے علماء و ادباء نظر آتے اپنے دربار میں مدعو کرتے تھے۔ محمود کو اپنا کتب خانہ سجانے کا بہت شوق تھا۔ اسی وجہ سے اچھی کتابیں اور نادر نسخے جمع کر کے اس کے کتب خانے میں لائے جاتے تھے۔ فتوحات کے دوران وہ اچھی کتابیں بھی اکٹھا کرتا تھا۔ عربی، فارسی، ترکی زبانوں سے وہ بخوبی واقف تھا۔ محمود معماروں کی بھی بڑی قدر کرتا تھا۔ بہت سے معمار وہ برصغیر غزنی لے گیا۔ یہ تھی محمود غزنوی کی کردار اور محمود غزنوی کی وفات کی داستان۔